بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انسان اگر تقوی اختیار کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، اور اگر تقوی اختیار نہیں کرے گا تو جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ اور تقوی جو ہے وہ انکساری ہے، تواضع ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے، پروردگار عالم کے نزدیک سر تسلیم خم کرنا ہے، مہربانی ہے اور عطوفت ہے، نرمی ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، فراخ دلی ہے۔ یہ سارے انسانی اقدار جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، یہی تقوی ہے۔ تقوی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی اٹھا کر کے اپنے گلے میں باندھ لے یا اپنی جیب میں رکھ لے۔ نہیں، تقوی ایک ملکہ ہے جسے انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، خصوصیت ہے جسے انسان کو اختیار کرنا ہے۔ کچھ خصائل اور فضائل ہیں، کمالات ہیں جنہیں انسان کو اپنانا ہے۔ کچھ روشیں ہیں اور کچھ راستے ہیں جن راستوں کو انسان کو اختیار کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے اور اپنانے کا نام ہے تقوی۔ چونکہ آیہ کریمہ میں سب سے پہلے تقوی کا ہی ذکر ہے، لہذا میں اسی کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں ایک کردار خاص ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے کہ کوئی ایک خاص شخص ہے جس سے کہا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، تو اس نے اپنی اکڑ میں آ کر کے، غرور میں مبتلا ہو کر کے، تکبر میں مبتلا ہو کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تقوی سے منہ موڑا اور گناہ کے راستے پر چل پڑا۔ ایک ایسے کردار کی طرف اشارہ ہے، اور ایک عام دعوت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں تو بندے سارے اللہ ہی کے ہیں، چونکہ مخلوق ہے پروردگار کی، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور کوئی دوسرا ان پر حق نہیں جتا سکتا ہے۔ اغوا کر سکتا ہے لیکن حق نہیں جتا سکتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ ہر ایک کے اوپر اللہ ہی کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں۔ لہذا کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، اور گناہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ تقوی کا راستہ ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جتنے بھی فضائل اور کمالات انسان کے اندر تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے فضائل اور کمالات کا نام تقوی ہے۔ اگر انسان اصول دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ تقوی کے راستے پر گامزن ہے، اس نے تقوی پیدا کرنے کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لیا ہے۔ اور وہی انسان اگر فروع دین کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور فروع دین کو اپناتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے تو وہ تقوی کا راستہ ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ تقوی کا راستہ ہے، حج کرتا ہے تو وہ تقوی کا راستہ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو تقوی کا راستہ ہے، خمس ادا کرتا ہے وہ تقوی کا راستہ ہے، جہاد کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ تقوی کا راستہ ہے، امر بالمعروف اختیار کرتا ہے وہ تقوی کا راستہ ہے، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو یہ تقوی کا راستہ ہے، تولیٰ و تبرہ کرتا ہے تو یہ تقوی کا راستہ ہے۔
تو یہی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد ایک مجموعہ جو وجود میں آتا ہے، ایک پیکر جو وجود میں آتا ہے، اس پیکر کا نام ہے متقی، اس مجموعے کا نام ہے متقی، جو ان صفات اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جو اصول دین کو اختیار کرتا ہے، موحد ہوتا ہے، اللہ کی عدالت پر اس کو یقین ہوتا ہے، انبیاء کی نبوت پر اور سرکار دو عالم کی نبوت پر اس کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے، اور پھر امامت پر اس کو یقین ہے، قیامت پر اس کو یقین ہے۔ تو یہ تقوی کی طرف لے جانے کے لیے گویا اس کے اندر وہ عقائد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان عقائد کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور فروع دین کو اختیار کرتے ہوئے انسان تقوی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی ایک چیز کا بھی منکر جو ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اصول دین 5 ہیں، کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی متقی نہیں ہے۔ فروع دین 10 ہیں، کسی ایک کا انکار کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہ مانتا ہو ان کو، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اصول دین میں سے اگر کسی ایک اصل کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ فروع دین میں سے کسی ایک فرع کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے، اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے۔ تو کافر کے تو متقی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے کافر کسی قیمت پر بھی۔ متقی جو ہے وہ مسلمان متقی بن سکتا ہے۔ ایک انسان مومن کہ جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور ایمان کا کلمہ بھی جس نے پڑھا ہے ساتھ میں، وہ متقی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ متقی ہے، اور انہی کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، کہ جن کے بارے میں آگے آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے خصوصیات کیا کیا ہیں اور ان کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو انکار، اس کا مطلب نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ متقی نہیں ہے، نماز کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، مانتا ہے نماز کو نہیں پڑھتا ہے تو متقی نہیں ہے، روزے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن روزے کو مانتا ہے مگر نہیں رکھتا ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ حج کا انکار کرے بالکل کہ حج کوئی چیز نہیں ہے، وہ کافر ہے، لیکن حج نہ کرے تو وہ متقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا تبرا، ان کا انکار اگر کرتا ہے انسان تو وہ کافر ہے، لیکن ان پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جو عمل نہ کرنے والا، جیسا عمل نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ صرف فرق دونوں کے عقیدے میں ہے، ایک مانتا ہے دوسرا سرے سے نہیں مانتا ہے، لیکن یہ ماننے کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اس کو عقیدے کی خرابی کی سزا تو نہیں ملے گی، لیکن جو اس نے عمل نہیں کیا ہے اس کی سزا ملے گی، اور یہ اس کے نتیجے میں اہل تقویٰ کے دائرے میں اختیار نہیں آتا ہے، چونکہ اس نے وہ دائرہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے اشارہ کیا آگے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تو اخذت العزت بالاسم، تو گناہ کی جو بڑائی ہے، گناہ کی جو خوبصورتی ہے، گناہ کے اندر جو کشش ہے، سمجھیں گناہ کے اندر کشش ہے نا، چونکہ گناہ کو شیطان خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک کشش ہے، یہی ہے العزت بالاسم، یہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے
اور تقوی الہی کے راستے کو بھول جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس شخص کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے فحسبہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی یہ اگر 1000 مرتبہ بھی یا پوری زندگی اپنی جو ہے وہ اس چیز کو اپنا کلمہ بنا لے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، پوری زندگی رٹتا رہے حسبنا کتاب اللہ، اگر اس نے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کا راستہ یعنی توحید کو ماننا، تقوی کا راستہ یعنی رسالت کو ماننا، تقوی کا راستہ یعنی عدالت الہی کو ماننا، تقوی کا راستہ یعنی نبوت کو اور امامت کو اور معاد کو تسلیم کرنا، اور تقوی کا راستہ یعنی سرکار دو عالم کے لائے ہوئے دین کو من و عن تسلیم کرنا، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے یا خود سرکار دو عالم کو نہیں مانتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا ہے، ان کے کلام کو ٹھکراتا ہے، ان کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، اس پر لبیک نہیں کہتا ہے، چاہے وہ کسی موقع پر بھی کیوں نہ ہو، توجہ کی آپ نے، اور اس کے بعد اگر ایسا شخص ہمیشہ کتاب کو سینے سے لگائے رکھے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہتا رہے گا حسبنا کتاب اللہ، لیکن پروردگار عالم اس سے پوچھے گا کہ تو نے رسالت کے سلسلے میں کتاب اللہ کو مانا، تو نے نبوت کے سلسلے میں کتاب اللہ کو مانا، تو نے امامت کے سلسلے میں کتاب اللہ کو تسلیم کیا، تو نے معاد کے سلسلے میں کتاب اللہ کو تسلیم کیا، تو نے نماز روزے کے سلسلے میں کتاب اللہ کو تسلیم کیا، تو نے جو دوسرے مسائل ہیں اسلامی مسائل ان کے سلسلے میں تو نے کتاب اللہ کو تسلیم کیا۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی ایک آیت کا بھی منکر ہو جاتا ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کتاب اللہ کو مانا ہے؟ اللہ کی کتاب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ حمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لایا ہو، ایک ایک حرف کو مانا ہو اس نے، چونکہ اس کے حروف جو ہیں وہ بھی مقدس ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، اس کے حروف کی بے حرمتی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، اگر کوئی اس کے ایک حرف کی بھی بے حرمتی کرے تو وہ اصل دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ مسلمان ہے، اسے کہا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ توجہ کی آپ نے، ایک حرف کی بے حرمتی کرنے والا بھی جو ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے اور باتقوا نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ انسان مثلا آیات احکام میں سے کئی آیتوں کا انکار کر دے۔ آیات احکام سے مراد کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، احکام نازل ہوئے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے ان میں سے اگر کسی کا انکار کر دے تو وہ متقی نہیں ہے۔ اب جب متقی نہیں ہے تو وہ یہ نعرہ جتنی بار مرضی لگائے مسلمان حسبنا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال اس کے جواب میں کہے گا فحسبہ جہنم، یہ شخص جو کتاب کی ایک آیت کو بھی نہیں مانتا ہے اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، تقویٰ اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس صفت کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے بعد اس وقت کوئی شخص متقی کہلاتا ہے کہ جب وہ اسلام کے پورے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرے، اور نہ صرف اسلام کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے اوپر عمل کرے بلکہ جب اسلام پر عمل نہ کرنے سے ایک شخص جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، تو جو شخص اسلام لایا ہے
اس کے اوپر اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے صحیح معنوں میں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم کا مستحق ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لہذا پورے اسلام کے مجموعے کے اوپر عمل کرنے سے انسان متقی بنتا ہے، اور جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ تقوی کے ساتھ جو ہے پھر دوسرے جو خصائل ہیں، دوسرے جو رذائل ہیں اور دوسرے جو خصلتیں جن کو کہا جاتا ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ متقی ہے تو پھر کوئی خرابی اس کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، متقی ہے تو وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، متقی ہے تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، اور متقی ہے تو وہ وفادار ہوگا، اپنے زمانے کے امام کا بے وفا نہیں ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا انسان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى الصدیقة الطاہرہ فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى سبط نبی الرحمہ وامامی الہدى الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ ونظم امورکم فإن خیر زاد التقوی فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله العلي العظيم۔ أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونفسي ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى۔ میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، چونکہ یہ ایام جو ہے وہ ایام فاطمیہ ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شہادت سے منسوب ایام ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر کے پیغمبر اکرم کی لخت جگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو مصائب اور آلام
پیغمبر کی رحلت کے بعد توڑے گئے، ان کو بیان کرنا چاہیے اور ان کو سننا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں بیوی کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول کی دختر وہ خاتون ہے کہ جو پوری کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں محوری کردار کی حامل ہے، مرکزی کردار کی حامل ہے، اور یہ خاتون جو ہے وہ تمام انبیاء کی اور تمام ائمہ کی معرفت اور شناخت کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے زہرا کی معرفت حاصل کر لی تو پھر دھیرے دھیرے اس کو جو ہے وہ امامت کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے اور نبوت اور رسالت کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے کما حقہ۔ اور اگر کسی نے زہرا کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کے فرما بردار ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی فاطمہ کو نہیں جانتا ہے تو وہ امامت اور ولایت کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکتا ہے، نہیں پہچان پاتا ہے۔ لہذا اس محور کائنات اور اس مرکز کائنات اور اس خلاصہ کائنات فاطمہ یعنی پوری کائنات کا خلاصہ، اللہ کی پوری کائنات کا خلاصہ، اس کی معرفت اور شناخت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کائنات میں کسی ذات کی طرف اللہ کی توجہ مبذول ہوئی ہے پروردگار عالم کی، اور پروردگار عالم نے اگر کسی ذات کو پہلے اپنی محبت کا محور بنایا ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ آئے سمجھ میں؟ چونکہ اگر بات رسالت پر آ کے ختم ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ رسول ہے محور، لیکن ہم نے رسول کو 6 مہینے تک نہیں بلکہ 9 مہینے تک فاطمہ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاریخ نے گواہی دی ہے کہ رسول 9 مہینے تک فاطمہ کے دروازے کی طرف جاتے تھے اور جا کر کے سلام کرتے تھے، اور سلام کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ یہ اہل بیت نبوت اور رسالت ہے، یہ معدن نبوت اور رسالت ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ان کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت حاصل کرنے سے تمہیں رسول کی معرفت حاصل ہوگی، اور ان کو ماننے سے یہ مانا جائے گا کہ تم رسول کو مانتے ہو۔ اگر کوئی ان کو نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کو نہیں مانتا ہے۔ تو رسول اگر دنیا سے چلے گئے تھے تو امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ایسی ذات کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کا دامن اگر یہ تھام لیتے اور جس کے دروازے پر اگر یہ صحیح معنوں میں اسلام لینے کے لیے جمع ہوتے تو امت کی نجات ہو جاتی اور امت میں تفرقہ پیدا نہ ہوتا، امت راستے سے منحرف نہ ہوتی۔ لیکن رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ چونکہ اہل بیت رسول یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو مرکزی کردار ہیں، ادھر رسول کی توجہ اہل بیت کی طرف ہے تو ادھر امت کی توجہ جو ہے وہ اہل بیت کی طرف ہے، اور دونوں میں آپس میں اتحاد اگر پیدا ہو سکتا ہے، اخوت کا، محبت کا، عقیدت کا، چاہت کا، اطاعت کا، تو وہ
اہل بیت کو ماننے سے پیدا ہوگا۔ اہل بیت کو ماننے سے یہ پتہ چلے گا کہ لوگ رسول کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کی اطاعت کرنے سے پتہ چلے گا کہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت اور عقیدت سے پتہ چلے گا کہ رسول سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ ورنہ عزیزان گرامی، رسول اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اور پیش کر کے یہ کہیں کہ اگر تم نے اس کو مان لیا تو تم نے رسول کو مانا، اگر تم نے اس کو جان لیا تو تم نے رسول کو جانا، اگر تم نے اس کی معرفت حاصل کر لی تو تم نے رسول کی معرفت حاصل کی، اگر تم نے اس کی اطاعت حاصل کی تو تم نے رسول کی اطاعت گویا کر لی، اس لیے کہ یہ وہی ہیں جو رسول تھے۔ یہ نفس رسول ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ نفس رسول ہے۔ تو جب نفس رسول موجود ہے تو بظاہر سی بات ہے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد وہی محور ہے، وہی مرکز ہے، وہی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اور امت میں اور رسول میں اگر اطاعت کا اور ایک دوسرے کے تعارف کا اور ایک دوسرے کی چاہت کا جذبہ پیدا ہوگا تو اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جہاں رسول آ کر کے بیٹھتے ہیں وہیں امت جا کر کے بیٹھے۔ سمجھ آیا؟ جس چیز کی طرف رسول کی توجہ ہے اس کی طرف امت کی توجہ بھی ہو، تو تب جا کر کے جو ہے وہ عزیزان گرامی یہ دونوں میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، اور دونوں ایک خط کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور امت رسول کے پیچھے اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب امت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو اور ان کے پیچھے ہو۔ اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو اجر رسالت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اجر رسالت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مانا ہے، ہم نے آپ سے دین کو لیا ہے، ہم نے آپ سے اسلام کو لیا ہے، ہم نے آپ سے قرآن کو لیا ہے، ہم نے آپ سے نمازوں روزوں کو اور دوسرے احکامات کو لیا ہے، اور ہم ان کے سلسلے میں آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کا کہنا مانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بدلے میں جو آپ نے ہمیں عطا کی ہیں آپ ہماری طرف سے اجر قبول کریں۔ تو جو فرمایا آپ نے اجر قبول کریں ہماری طرف سے، تو پیغمبر اکرم نے ان کو لا کر کے در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بٹھا دیا اور کہا کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے ان چیزوں کے اوپر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے قربا سے محبت رکھو، قرابت داروں سے محبت رکھو، قرابت داروں سے مودت رکھو۔ تو جو کہ آپ نے تو کوئی سوکھی پھیکی روکھی محبت کا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ایک قصیدے سے جس کا حق ادا ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ جشن منانے سے جس کا حق ادا ہو جائے، محفل منانے سے جس کا حق ادا ہو جائے، درود پڑھنے سے جس کا حق ادا ہو جائے، بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے نعرے لگانے سے جس کا حق ادا ہو جائے، نہیں، اس مودت کا حق ادا ہوگا اطاعت کرنے سے، اس مودت کا حق ادا ہوگا نقش قدم پر چلنے سے، اس محبت اور مودت کا حق ادا ہوگا پوری دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے افضل تسلیم کرنے سے جا کے اس محبت کا حق ادا ہوگا اور اس رسالت کا اجر جو ہے وہ ادا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نعرے لگاؤ میرے اہل بیت کے حق میں، جشن مناؤ میرے اہل بیت کے حق میں، قصیدے پڑھو میرے اہل بیت کے حق میں، اتنا نہیں ہے، یہ سب ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ مودت رکھو اہل بیت سے، مودت رکھو نہیں، وابستہ رہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جڑ جاؤ میرے قرابت داروں سے۔ تو جو کہ آپ نے تو عزیزان گرامی بات قربا کی ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید جو ہے وہ قربا کی طرف دعوت دے رہا ہے، قربا کی طرف بلا رہا ہے، خداوند متعال نے قربا کی طرف بلایا ہے،
قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی، کسی ایک جگہ کے اوپر بھی، کسی ایک مقام کے اوپر بھی عزیزان گرامی کسی اور کی طرف خداوند متعال نے دعوت نہیں دی ہے، کسی اور کی طرف پروردگار عالم نے نہیں بلایا ہے۔ تو اگر محور قرآن کو مانتے ہیں ہم سب مسلمان، تو قرآن مجید اپنی ساری آیتوں میں صرف اور صرف قربا کی طرف دعوت دیتا ہے، پیغمبر کے قرابت داروں کی طرف بلاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں بلا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں کہا قرآن مجید نے اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے پڑوسی سے محبت رکھو، آیا سمجھ میں؟ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے کسی اور دوسرے جو ہے وہ رشتہ دار کرا اسے ساتھی سے محبت رکھو، دوست یار سے محبت رکھو، جاننے پہچاننے والے سے محبت رکھو، مودت رکھو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نہیں کہا کہ تم اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، نہیں کہا قرآن سے جڑ جاؤ، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو قربا سے جڑو۔ قربا عزیزان گرامی، قربا تو معلوم ہے کہ افعل تفضیل کا مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہیں اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں نے کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ یہ افعل تفضیل کا جو مؤنث کا صیغہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پیغمبر کے سب سے قریبی قرابت داروں میں ایک ہی ذات ایسی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ جو عورت تھی جو مؤنث تھی، باقی سب جو ہے وہ مرد تھے سب سے قریبی میں۔ تو پروردگار عالم نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسلک ہو جاؤ، بی بی سے منسلک ہو جاؤ۔ پھر جو ہے وہ جب منسلک ہو جاؤ گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بی بی کو کسی کے دربار میں جا کے کھڑا ہونا پڑے، یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بی بی کو اپنے حق کے لیے گواہ لے جا کر کے پیش کرنا پڑے، یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بی بی کو کسی سے جا کر کے کسی کے سامنے صفائی دینا پڑے کہ نہیں یہ مال رسول کا ہے، یہ اس نے مجھے دیا ہے۔ نہ، قرآن نے سیدھے سیدھے تمہیں یہ کہا کہ آپ مطلب رسول دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب کون ہے تمہارے سامنے؟ کون ہے تمہارے سامنے؟ قربا ہے تمہارے سامنے۔ تم اگر رسول سے محبت رکھتے ہو، رسول سے عقیدت رکھتے ہو، رسول کے اطاعت کرتے ہو، رسول کے ماننے والے ہو، رسول پر جان چھڑکنے والے ہو، رسول پر جان دینے والے ہو، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو رسول کی زندگی میں تو بالکل مان لیا سب ایسے ہی ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بات تو اس وقت ہوگی جب بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم اس معیار کے اوپر کھڑے اترو جو معیار رسول نے قائم کیا ہے، جو معیار قرآن نے قائم کیا ہے، جو معیار پروردگار عالم نے قائم کیا ہے، اور وہ معیار قربا کا معیار ہے۔ قربا الا المودۃ فی القربا، توجہ کیا آپ نے؟ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، ان کی پیروی کرو، توجہ کی۔ تو اب جتنے رسول کے قرابت دار ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں ان کی مودت اختیار کرنا پڑے گی، تمہیں ان کی پیروی کرنا پڑے گی، تمہیں ان کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو دنیا میں یہ معیار جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہی کیوں نہ قائم کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ معیار قیامت تک کے لیے کیوں نہ مسلمانوں کے سامنے اسی معیار کو رکھا جائے اور اسی چیز کو رکھا جائے، اور یہی ہے قیامت تک کے لیے یہی معیار ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو رسول کے قرابت داروں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ کسی قرابت دار کو قرآن نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ وہ کسی غیر قرابت دار کی اطاعت کرے، غیر قرابت دار کی پیروی کرے، غیر قرابت دار کے سامنے جا کر کے سر جھکائے اور اس کی بات تسلیم کرے اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ قرآن ہے،
ہمارا مقصد جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رسول کے قرابت داروں کی معرفت کرانا ہے، شناخت کرانا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ معیار ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، یہ معیار قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ نے چونکہ اس کا انتظام قیامت تک کے لیے کیا ہے، اس لیے اس نے قیامت تک کے لیے دعوت دی ہے، ایک صدی دو صدی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے دعوت دی ہے کہ اگر رسول کے قرابت داروں میں کوئی موجود ہے، جس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں، جہاں جہاں رسول کے قرابت داروں میں کوئی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اس کی اتباع کی جائے گی، وہاں اس کی پیروی کی جائے گی، وہاں اس کے احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری امت کو جڑنا ہوگا۔ تو اگر امت کل اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتی تھی تو ان کے لیے ضروری تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسلک ہو، اور امت آج اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کے جڑ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ معیار ہے، فاطمہ معیار ہے، فاطمہ معیار ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اشکار نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کھل کر کے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ کسی بھی شکل میں اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت دی ہے تو وہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو ستایا ہے تو وہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو پیچھے کیا ہے تو وہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کی توہین کی ہے تو وہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو ٹھکرایا ہے تو وہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کے اوپر اپنے ایمان اور یقین کا صحیح طور پر مظاہرہ نہیں کیا ہے تو اس کا ایمان اور یقین رسول کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کے اوپر شک کیا ہے تو وہ رسول کے اوپر ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ معیار ہے فاطمہ، فاطمہ کسوٹی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کی نسل ہے۔ اسی لیے آئے اس میں حدیث قصہ میں یہ معیار مقرر کیا ہے پروردگار عالم نے۔ حدیث قصہ حدیث قدسی ہے، حدیث قصہ کلام الہی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پروردگارہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس چادر کے نیچے کون ہے کہ جو خلاصہ کائنات ہیں؟ یہ جو 5 آدمی چادر کے نیچے جمع ہو گئے تھے یہ پوری کی پوری کائنات پروردگار تھی۔ پروردگار کی کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں، ان سے برتر کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، خدا کو ان سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے، خدا کو ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چادر کے نیچے جمع ہو گئے ہیں تو جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز آئی ہم فاطمہ۔ بس بات ختم ہو گئی یہاں پہ ساری۔ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر کی ہے، پھر وضاحت کی ہے، یہ فاطمہ ہے وہ ابوہا، فاطمہ کے باپ ہیں، وہ بالہا، فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی باپ ہے تو فاطمہ کا ہے، شوہر ہے تو فاطمہ کا ہے، بیٹے ہیں تو فاطمہ کے ہیں، فاطمہ سے الگ نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بیٹی ہے تو رسول کی ہے، فاطمہ بیوی ہے تو علی کی ہے، فاطمہ ماں ہے تو حسنین کی، نہ، یہ نہیں کہا، بلکہ رسول باپ ہیں تو فاطمہ کے ہیں، علی شوہر ہیں تو فاطمہ کے ہیں، حسنین بیٹے ہیں تو فاطمہ کے ہیں، محور فاطمہ ہے، مرکز فاطمہ ہے۔ توجہ کی آپ نے کہ جس کے گرد یہ ساری کائنات گھومتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
محور فاطمہ، یہاں سب کچھ فاطمہ ہے. یہاں فاطمہ اگر موجود ہیں تو رسول کہیں نہیں گئے. سمجھ میں آیا؟ جب فاطمہ موجود ہیں تو رسول کہیں نہیں گئے. ہاں، رسول موجود ہیں. فاطمہ موجود ہیں تو امام موجود ہیں. فاطمہ موجود ہیں تو بیٹے موجود ہیں. سب موجود ہیں. توجہ کی آپ نے؟ تو یہ سب کچھ فاطمہ کا ہے. یہ پوری کائنات فاطمہ کی ہے. یہ پوری کائنات میں نظام فاطمہ کا ہے. یہ پوری کائنات میں محور فاطمہ ہے. پوری کائنات کا مرکز فاطمہ ہے. جس نے فاطمہ کی شناخت حاصل کی اس کو سب کی شناخت حاصل ہو جائے گی. اور اگر کسی نے فاطمہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا یا فاطمہ کی ذات پر شک کیا تو رسول کا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ایمان رسول کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا ہے. کائنات میں کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی فاطمہ کے آگے ہو کر کے بیان کر دے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اصل دائرہ اسلام تو دور کی بات ہے. وہ اگر اللہ کی کائنات سے باہر کوئی جگہ ہوتی تو اس کو نکال کے اس کو وہاں پھینک دیا جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فاطمہ، عزیزان گرامی، فاطمہ، ہم فاطمہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے اور فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. فاطمہ رسول کی وارث ہیں. رسول نے اپنی زندگی میں اپنی ساری محبت فاطمہ کے اوپر نچھاور کی ہے. اپنا سارا پیار جو ہے وہ فاطمہ کے اوپر نچھاور کیا ہے. اپنی ساری توجہ جو ہے وہ فاطمہ زہرا کی طرف مرکوز رکھی ہے اور فاطمہ زہرا کے اوپر رکھی ہے. تو ہماری بھی ساری توجہ فاطمہ زہرا کی طرف ہے. ہماری بھی ساری عقیدت فاطمہ زہرا کے لیے ہے. ہماری بھی ساری اطاعت جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک فاطمہ کو نہیں پہچانو گے کچھ بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہٰذا عزیزان گرامی یہ ایام فاطمیہ ہیں. تو ان ایام فاطمیہ میں جو ہے وہ آپ حضرات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں اور مجالس جو ہے وہ منعقد کریں. جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں شرکت کریں. اس لیے کہ جتنا پہچاننے کا حق تھا اتنا بی بی کو نہیں پہچانا گیا ہے. رونا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ روئے کتنے ہو بی بی کے اوپر، یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ نے پہچان کتنی حاصل کی ہے، معرفت کتنی حاصل کی ہے، شناخت کتنی حاصل کی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جتنی ان کی شناخت زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی رسول کی شناخت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اتنا ہی دین کی شناخت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اتنا ہی دین کی اہمیت جو ہے وہ آپ کی نظر میں دوبالا ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کتنا اہم ہے. عزیزو دوستو، ہمارے ہاں تو بس ایک بات عرض کروں گا اس کے بعد خطبہ ختم. ہمارے ہاں تو کچھ اور ہی معیارات ہیں. ہمارے ہاں تو کہتے سب لوگ ہیں کہ صاحب لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. ایسے میں لڑکیاں بہت پیار کرتی ہیں ماں باپ سے، لڑکیاں بہت محبت کرتی ہیں ماں باپ سے، کہتے سارے ہیں. لیکن عمل جو ہے وہ اس کے الٹا ہوتا ہے. سب لڑکیوں کو محروم کرتے ہیں. ایسے میں لڑکیوں کے حق کی طرف کسی کا توجہ نہیں ہے، کسی کا دھیان نہیں ہے. ان کو حق نہیں دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ورنہ آپ خود اس بات کے گواہ ہو، آپ اس بات کے شاہد ہو جن کے گھر میں بچیاں ہیں کہ واقعاً ایک باپ سے جتنا پیار ایک بچی کر سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور ایک باپ کی میراث کی حفاظت صحیح معنوں میں جتنی ایک بچی کرتی ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. یہ چیز فاطمہ نے ثابت کی. لوگوں نے فاطمہ کا حق چھینا لیکن فاطمہ نے رسول کی جو میراث تھی اس کے اوپر اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. سمجھ میں آیا؟ یہ کسی اور نے کیا؟ کسی اور نے نہیں کیا. جتنی قربانیاں رسول کی میراث کے لیے لگی وہ کس کے گھر کی لگی ہیں؟ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی لگی ہیں. وہ علی کے گھر کی قربانیاں جو ہیں وہ لگی ہیں، کسی اور کے گھر کی نہیں ہیں. تو فاطمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی میراث کی بہت زیادہ محافظ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کا دھیان رکھتی ہے.
لہذا ہمیں فاطمہ زہرا کے حوالے سے اور فاطمہ زہرا کے صدقے میں اور فاطمہ زہرا کے اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے اور فاطمہ زہرا کے حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو رسول کی بیٹی ہیں کہ جن کے حق کا مطالبہ ہم آج تک کرتے ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کے حق کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، توجہ کیا آپ نے، اور ان کے حق سے بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ جو ان کا حق ہے پورا ان کا حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، تاکہ کل وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بیوی کے سامنے کھڑی ہو کر کے ہم سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ اس وقت ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رب کریم یہ ایام فاطمیہ، ان ایام کے صدقے میں معبود تو ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما اور ہماری دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، اور ہمارے اندر معرفت اور شناخت پیدا کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ ہم ان کو اہمیت دے کر کے ان کے راستے پر چلیں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی پوری زندگی بسر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کے راستے پر لگائیں۔ ایک دوسرے کے سلسلے میں عقیدت اور محبت اور احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر، اور یہ دنیا میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کو دور فرما پوری دنیا سے۔ رب کریم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ایران اسلامی کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے سائے میں ان کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرما، ہمارے الہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم۔